آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 92، 93 اور 94 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط ویا قوم اعملوا على مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ قال یا قومی، شعیب نے کہا اے میری قوم، اراہتی کیا میرا قبیلہ اعز علیکم زیادہ دباؤ والا ہے تم پر، من اللہ اللہ سے، واتخذتموہ اور تم نے بنا رکھا ہے اس اللہ کو، وراءکم ظہریہ اپنے پس پشت ڈالا ہوا، ظہریاً ظاہرہ کی طرف منصوب ہے، نسبت کی وجہ سے ضعف پر کسرہ آ گیا ہے۔ یہاں شعیب علیہ السلام کا لہجہ کچھ سختی میں بدل جاتا ہے، فرماتے ہیں کیا میری برادری تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ معزز اور قوی ہے، جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے ہر شے کے مالک کو، تو تم نے ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے کوئی بے وقوف چیز پیٹ پیچھے پھینک دی گئی ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کی پرواہ نہ کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کی بے وقتی بے قدری کرنا ہے۔ ان ربی بے شک میرا رب، بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو، محیط گھیرنے والا ہے۔ قال فرمایا جب مدین والوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو قتل کر دینے اور اذیت پہنچانے سے ڈرایا اور کہا کہ ہم صرف آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو آپ نے انہیں جواب دیا اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے، جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ عز و جل کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ عز و جل کے حکم کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں۔ بے شک میرا رب تمہارے سب حالات جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، اور وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ ان ربی بما تعملون محیط، وہ تمہارے تمام اعمال جن میں ان کے اقوال، ارادے، سازشیں وہ سب کچھ شامل ہے جو وہ شعیب کے خلاف کر رہے تھے سے پوری طرح واقف ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اعملوا تم عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ پر، فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ۔ اس آیت میں لہجہ پچھلی آیت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کے اللہ تعالیٰ کے سطوت عزت سے بے بس، انسانوں کی عزت سطوت سے زیادہ سمجھنے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہونے پر انہیں اللہ کے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر دعوت کا کام جاری رکھوں گا، نتیجہ بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ ان دونوں آیات میں کفار کی ان تمام باتوں کا جواب موجود ہے جو پچھلی آیت میں ذکر ہوئی ہیں کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم تجھے اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، صرف اپنی برادری کی وجہ سے تو سنگسار ہونے سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تیری نہ کوئی عزت ہے نہ طاقت۔ فرمایا بہت جلد ان تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی قوت زیادہ ہے، کون سنگسار ہوتا ہے، کون سنگسار کرتا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، فیصلہ ہو چکا، اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ فیصلہ کس عمل میں آتا ہے۔ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ انی
عامل، بے شبہ میں بھی عمل کر رہا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ، کون شخص ہے کہ آتا ہے اس پر، عذاب یخزی، ایسا عذاب جو اسے رسوا کرے گا، ومن ہوا، اور کون ہے کہ وہ کاذب، جھوٹا ہے، وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، رقیب، منتظر ہوں۔ فرمایا سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزی، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے، ومن هو کاذب، اور یہ بھی جان لوگے کہ جھوٹا کون ہے، میں یا تم۔ آپ نے فرمایا وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی راہ دیکھتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جلدی حق و باطل میں امتیاز ہو جائے گا۔ رقیب کا لفظی معنی نگرانی کرنا اور راہ دیکھنا ہوتا ہے۔ فرمایا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اسی طرح انبیاء کو بھیج کر اور پھر موقع دے کر آزماتا ہے، پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان پر واضح کر دیا کہ اللہ کے سارے نبی نہایت استقامت کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ قوم کے ڈرانے دھمکانے سے خوف زدہ نہیں ہوتے، یعنی جو برے اعمال کرنا اور مجھے شر پہنچانا تمہارے بس میں ہے، جو تم کرتے جاؤ، جن اعمال کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے میں وہ کرتا رہتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور اپنے دعووں میں کون جھوٹا ہے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں یا تم پر، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شقی کی شقاوت ظاہر ہو جائے گی، بس تم اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ، اور جب آیا امرنا، ہمارا حکم یعنی عذاب، نجینا شعیبا، تو ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا معه، ایمان لائے تھے اس کے ساتھ۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر قوم پر آنے والے عذاب کی عجیب صفت ہے کہ اس نے اہل ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، نہ آندھی نے، نہ چیخ نے، نہ زلزلے نے، صرف کفار ظالم مشرکی اس سے برباد ہوئے۔ برحمت منا، اپنی رحمت سے، واخذتی، اور آ پکڑا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظالموا، ظلم کیا تھا، الصیحۃ، چیخ نے، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ یہاں قوم شعیب کو چنگار فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا مذکور ہے، اور سورہ اعراف میں زلزلہ کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم الذلہ کا ذکر ہے، یعنی عذاب کے بادل صیبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے تھے۔ وہ اس قوم پر تینوں قسم کے عذاب آیا ہے، اور قرآن نے ہر مقام پر صرف اس عذاب کا ذکر فرمایا جس طرح مضمون چل رہا تھا۔ مثلا اس سورہ میں قوم کا لہجہ تلخ باتیں غصہ خانہ تھیں جو سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، تو یہاں 7 قسم کے جگر خراش عذاب یعنی چنگار کا ذکر فرمایا۔ سورہ اعراف میں یہ ذکر تھا کہ قوم نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں تمہارے ساتھیوں اس سرزمین سے نکال دیں گے، تو وہ خود ہی اسی سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہوئے تھے۔ سورہ شعراء میں یہ مضمون ہے کہ قوم نے شعیب سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اسی مناسبت سے وہاں عذاب کے بادلوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ممکن ہے کہ ہر مقام پر عذاب کی مختلف اوقات کی کیفیت مذکور ہو۔ اس ساگونا عذاب سے وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی مر گئے اور اوندے منہ زمین سے اس لیے چمٹ گئے تھے کہ عذاب کی تکلیف کچھ کم محسوس ہو، اور ان کا یہ علاقہ یوں ویران اور بے آباد نظر آتا تھا جیسے کبھی کوئی وہاں آباد ہوا ہی نہ تھا۔ آج بھی مدین کے علاقے میں سینکڑوں میل تک جو پہاڑ پائے جاتے ہیں ان پر زلزلے کے آثار واضح ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تمام عذاب ان پر آئے مگر آیات کے سیاق میں ہر مقام کے مطابق جو عذاب تھا اس کا ذکر ہوا۔ سورہ اعراف نمبر 88 میں کفار کا قول ذکر ہوا تھا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وہاں الرجفۃ کا ذکر ہے کہ یہ
کہ یہ ہے وہ بستی جہاں سے تم نبی کو نکالنا چاہتے تھے۔ سورہ ہود میں جب انہوں نے پیغمبر کی گستاخی کی تو اس کی مناسبت سے چیخ کا ذکر فرمایا۔ بہرحال سیدنا شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال سے بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور ان پر واعظ و نصیحت کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، ان قریب تمہیں جھوٹے اور سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مجھ سے کون علم ہو جائے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بد اخلاقیوں، نافرمانیوں کے علاوہ خاص کر بت پرستی، مشرکانہ رسوم، ناپ تول میں کمی، معاملات میں کھوٹ جیسے گناہوں میں منہمک تھی، مال و دولت کی کثرت، باغوں کی زرخیزی، شادابی، خوش عیشی ان کو مغرور بنا دیا تھا اور وہ اپنے حقیقی خالق کو بھول بیٹھی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے بعثت کے بعد قوم کو توحید کے ساتھ ساتھ خاص کر معاملات کی درستی کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور شعیب علیہ السلام بڑے فصیح بلیغ مقرر تھے، انہیں مفسرین خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور قبیلہ کے لوگوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس والے لوگوں اور خود حضرت شعیب علیہ السلام کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قانون الہی کے مطابق حجت و دلائل کے غلط اصرار اور سچائی کا مذاق اڑانے والے، اس کی اشاعت میں ڈالنے والے کی پیدائش میں پر عذاب ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا: زمینی بونچال، چنگاڑ اور آگ کا بادل۔ دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل فرمائے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا، اے شعیب علیہ السلام اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تم سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔